آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ آپ پچھلے دنوں شیخ رشید کو کوڈ کر کے کافی آنے والے حالات کا نقشہ ہمیں بتاتے رہے ہیں، تو اب یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، آج پشاور میں ہوا ہے، کوئٹہ میں ہوا اور کراچی میں ہوئے، تو اب تو شیخ رشید نے 24 اکتوبر 10 اکتوبر کو پریس کانفرنس میں بڑا واضح طور پہ تنبیہ کرتے ہوئے بتا دیا تھا۔ شیخ رشید کس کی ترجمانی کرتا ہے؟ کس نے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ آپ یہ چیزیں بتا دیا کریں وقت سے پہلے کہ کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی محاذ پہ؟ تو ذرا اس پہ تبصرہ فرمائیں نا۔ کہ شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ جناب پاکستان میں حملے بھی ہو سکتے ہیں، حادثے بھی ہو سکتے ہیں، کرونا بھی آ سکتا ہے۔ کیا یہ عوام کو مینٹلی طور پہ تیار کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا مقصد ان لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ سوئے ہوئے ہیں کہ صحیح معنوں میں ان کے پرانے الفاظ وہ جو ستو پی کے سو گئے ہیں؟ کیا یہ مقصد عوام کو ذلیل کرنا ان لوگوں کا؟ شیخ رشید کو اس طرح کی خبریں کیسے پہلے مل جاتی ہیں؟ اور اگر شیخ رشید کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی کوئی؟ کہ شیخ رشید صاحب کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے ان سب باتوں کا۔ اگر یہ سب کچھ اس کو پتہ چل جاتا ہے تو باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ کیا وہ اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کام کرتے؟ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی تحریک انصاف ایک بند گلی میں پہنچتا ہے یا پہنچنے کے قریب ہوتا ہے تو ایسے واقعات سٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ تھوڑی سی بات اس کے اوپر بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو آج دہشت گردی کی عدالت نے خصوصی سہولت مہیا کی ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس پیک کو لیڈ کر رہے تھے۔ اگر پارلیمنٹ کے حملے کے اندر باقی تمام صاحبان جو ہیں جو وہاں پر موجود تھے اور بڑے اہم عہدیدار ہیں، ہمارے تعلیم کے منسٹر ہیں، ہمارے وزیر خارجہ ہیں، اور صدر صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے جو کیس ہے وہ داخل دفتر کر دیا ہے کیونکہ استثناء حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری کے کیس کے اندر اعزاز احسن صاحب بڑے زبردست آرگومنٹ دیتے تھے کہ صدر کو کس طرح استثناء حاصل ہے، تو وہی آرگومنٹ جو ہے صدر مملکت کے بارے میں بھی ان کے آفس کے تقدس کے پیش نظر انہوں نے ان کو داخل دفتر کر دیا، ان کو ایگزیمپٹ نہیں کیا۔ تو اگر علوی صاحب جب صدر نہیں ہوں گے تو ظاہر کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت آئے گا کہ وہ صدر نہیں ہوں گے، تو پھر یہ کیس جو ہے داخل دفتر سے نکل کر یہ باہر سامنے آ جائے گا، ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب ان تمام لوگوں کے لیڈر تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں پارٹی کے اندر وہ خود پالیسی ڈائریکٹ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کپتان کہتے ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں۔ تو جو لیڈ کر رہا ہے اس کو تو مکمل طور پر بری ذمہ قرار دے دیا گیا، اور جو ان کے چیلے تھے اس وقت سیاسی طور پر، اب ظاہر اہم عہدوں پر فائز ہیں، ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی اور ان کو عدالت کے اندر بھی طلب کر لیا۔ یعنی اگر آپ کرکٹ کی مثال میں دیں تو کپتان جو ہے وہ جا کے ٹاسک کرتا ہے، کپتان یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس نے بیٹنگ کرنی ہے، کس نے کس نمبر پہ کھیلنا ہے۔ کپتان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹیم نے گراؤنڈ کے اندر رہنا ہے، ٹیم نے گراؤنڈ کے باہر آنا ہے۔ انضمام الحق کا جو واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو کپتان یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن جب آخر میں آ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹیم کی کارکردگی کیا رہی اور ٹیم کے ممبران نے جوا کھیلا یا ٹیم کے ممبران نے گلوز کے اندر جو ہے وہ چرس یا بھنگ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی، یا ٹیم کے ممبران نے ریگمال کے ذریعے گیند کو ایک طرف سے ٹیمپر کیا اور اس کے ذریعے ایک زیادہ سوئنگ ہونا شروع ہوئی، جب یہ تمام معاملات آتے ہیں تو جو ریفری ہے وہ کہتا ہے جی کہ تمام ٹیم کے ممبران کو تو ہم نے سوال و جواب کے لیے ان کے اوپر فرد جرم ہم نے عائد کرنی ہے، جو کپتان ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جب آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں نا، تو پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملک کے اندر جو ترازو ہے انصاف کا اس کے دونوں پلڑے برابر ہیں، تو ہنسی نکل جاتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے کہ جو یہ کہنے والے کرنے والے کیا ان کو خود احساس نہیں ہے کہ وہ کتنے ہلکے لگتے ہیں ایسی بات کرتے ہوئے۔ تو یہ دلچسپ معاملہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو چونکہ بچانا ہے اور ہر حال میں بچانا ہے، پروجیکٹ بڑا یہ اہم ہے، اگرچہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ملک کے اندر کیا ہوا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، تو وہ بچ گئے۔ باقی جن کو نہیں بچانا تھا، جو ڈسپینسبل ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی۔ عدالت نے یعنی یہ جانا کہ اتنا سنگین یہ واقعہ ہے کہ اس کے اوپر سٹنگ فارن منسٹر کے اوپر، سٹنگ ایجوکیشن منسٹر کے اوپر، دوسرے اہم لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، یعنی اتنا سنجیدہ واقعہ ہوا ہے۔ لیکن اب اتنا سنجیدہ بھی واقعہ نہیں ہوا عدالت کے اپنے ہی اس بیان کے مطابق کہ وزیر اعظم کو آپ بیچ میں لے آئیں۔ ہاں اتنا سنجیدہ ضرور ہوا ہے کہ صدر کو اگر استثناء حاصل نہ ہوتا
تو ان کو ہم یقیناً پکڑ لیتے. لہٰذا ہم نے ایشو جو ہے وہ داخل دفتر کر دیا ہے. تو صدر کے لیے بہت سنجیدہ ہے, وزیر خارجہ کے لیے بہت سنجیدہ ہے, دوسرے منسٹر اور ممبران کے لیے بہت سنجیدہ ہے, لیکن جب عمران خان کی باری آتی ہے تو اتنا سنجیدہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر مزاح کا پہلو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. جی, آپ نے یہ ٹھیک بات کی. شیخ رشید نے پریس کانفرنس کے اندر بالکل یہ کہہ دیا تھا کہ یہ واقعات ہوں گے, اور ویسے ہی واقعات ہوئے. تو یقیناً میں بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کو یہ کون معلومات فراہم کرتا ہے. اگر آپ ایسے مجھ سے پوچھیں نا کہ شیخ رشید جو ہے وہ, جس طرح میں نے پہلے ایک پروگرام میں وضاحت کی تھی کہ ان کو ایک سینس ڈیولپ وہ اپنا کر لیتے ہیں جی, کہ یہ اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو پھر اگر اس کے اوپر میں بیان جاری کر دوں تو میری کتنی گڈی چڑھ جائے گی, اور اگر یہ واقعات نہیں ہوتے, ان کی پیشین گوئی جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی, تو کسی نے ان کو لفٹ کروانی نہیں ہے, تو جس کا ان کو کوئی دوش نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ بہت بڑی کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہو نا, تو پھر آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کی اگر بات پٹ جائے تو اس کا نقصان آپ کو کتنا ہوگا. اگر آپ ایسی کریڈیبلٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو شیخ رشید صاحب کی سیاسی طور پر ہے, تو پھر آپ کو یہ اس قسم کے تمام غموں سے آپ پاک ہوتے ہیں. آپ آرام سے, اگر پیشین کوئی کامیاب ہو گئی تو واہ واہ, اگر پیشین کوئی کامیاب نہیں ہوئی تو چپ کر کے بیٹھ جانا, کسی نے نوٹس کیا لینا. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے, معلومات نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے عمومی طور پہ یہ بات کر دی ہوگی کہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں, اور دہشت گردی جو ہے وہ ان جگہوں کے اوپر جہاں پر یہ جلسے ہونے والے ہیں یہاں پر کیری آؤٹ کی جا سکتی ہے. لیکن اس کی امپلیکیشنز بہت گہری ہیں, کیونکہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں پیشین گوئی ایسے معاملات کے اندر پوری ہو جاتی ہے, تو پھر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ جی اگر شیخ رشید نو پتہ سی تو باقیہ نہیں سی پتہ تے اہتمام کیوں نہیں کیتا, روکیا کیوں نہیں. یہ اب یہ سوال آ رہے ہیں نا, وہ اگر شیخ رشید نے پیشین گوئی نہیں کی ہوتی تو یہ سوال نہ اٹھتے لیکن دبے انداز سے اٹھتے, اتنے دبنگ انداز سے سوال نہ اٹھتے کہ جی یہ شیخ رشید کو اگر پتہ تھا تو اور کس طرح پتہ تھا, کہ اس کو کس نے بتایا. اور جب وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں جی کہ میں تو مقتدر حلقوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, تو جب وہ اپنے تئیں یہ بیان بھی دیتے ہیں تو پھر یہ ایسی بات کرتے تو سوال اٹھے گا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں اس طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کے لیے کہ جی ہم پتہ نہیں کس کے نمائندہ ہیں اور ہمارے پاس کتنی معلومات ہیں, اگر وہ بات درست نہیں ہے تو ان کو فوری طور پر روکنا چاہیے. اگر آپ نہیں روکتے ہیں تو پھر یہ سوال جنم لیتے ہیں جو شیخ رشید کے حوالے سے اب آپ پوچھ رہے ہیں. اب وہ ترجمان ہے یا نہیں ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چونکہ ان کا ڈینائل نہیں آتا, تو پھر وہ ترجمانی والا جو ٹوپی ہے وہ پہنی رکھتے ہیں اور ہر وقت اس ٹوپی کو گھماتے رہتے ہیں. اب یہ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب تحریک انصاف بند گلی میں ہوتی ہے, پہنچنے قریب ہوتی ہے, تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب عمران خان یہ بات کہتے تھے کہ نواز شریف بند گلی میں ہیں اور دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں, تو میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ یہ تعلق نہ جوڑا کریں. ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تعلق آپ نہ جوڑیں, یہ درست نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اندرونی خلفشار سے دہشت گرد جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس وجہ سے آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کا, کہ جو ہی وہ دیکھتے ہیں کہ توجہ کہیں اور بٹی ہوئی ہے, توجہ کہیں اور مبذول ہے, تو وہ پھر اپنی پلاننگ آسانی سے کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو کنسسٹنسی نظر آتی ہے. اور عمران خان جب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف پر جب بھی دباؤ ہوتا ہے تو اس وقت ملک کے اندر انہوں نے خود خلفشار پھیلایا ہوا تھا. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے اپنی پالیسی کے رد عمل کی صورت میں آپ کو ایک سیاسی طور پر بہت بڑی ڈیوائڈ نظر آتی ہے. اور اگر آپ ملک کے اندر فساد پھیلانا چاہیں دہشت گردی کے ذریعے, تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے. لہٰذا میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ ان کی پارٹی سپورٹرز کو کہ یہ لنک نہ جوڑیں, یہ ڈینجرس آرگومنٹ آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کے گلے میں پڑے گا. اور آپ جب گلے میں پڑ رہا ہے تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ برائے مہربانی اس زاویے سے زیادہ تجزیہ نہ کریں. بس اگر آپ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی اپنی مرضی ہے, میں روک تو نہیں سکتا آپ کو, نہ ہی میں روکنا چاہتا ہوں, لیکن صرف میں آپ کو ایک اور اینگل دینا چاہتا ہوں کہ عین ممکن ہے, اور اس کے کچھ شواہد موجود ہیں کہ جب خلفشار بڑھتا ہے تو پھر جو ولنریبلٹی لیول ہے پاکستان کا اندرونی طور پر دہشت گردی کے خلاف, وہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور اس کو دہشت گرد استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر اسٹرائک کرتے ہیں. تو اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شیخ رشید اور دہشت گردی والے کے بیانات اور دہشت گردی والے واقعات ان کے اندر اصل میں لنک کیا ہے. کہ یہ جو قاضی فائز صاحب والا جو فیصلہ آیا ہے, اس میں جو ان کے ساتھی جج حضرات ہیں وہ بار بار ایک چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ
دیکھیں ہم مثال قائم کر رہے ہیں کہ طاقتور کا بھی احتساب کر رہے ہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان تک بھی ویسے یہ بات پہنچنی چاہیے، اور میرا یہ سوال ہے آپ سے بھی، کیا جو اپنا وہ باجوہ صاحب ہیں، عاصم سلیم باجوہ صاحب، کیا وہ کمزور انسان ہے جس کی وجہ سے اس کا احتساب نہیں ہوا؟ اور دوسرے نمبر پہ ان ججوں سے بھی سوال ہے، یا ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یا وہ پاکستانی نہیں ہے، اور ان کو صرف ایک ہی بندہ طاقتور نظر آتا ہے، اور جس کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ طلعت صاحب عباس بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے گجرانوالہ جلسے میں اور کوئٹہ میں بھی نام لے کے ان کو بتایا کہ انہوں نے ماضی میں کیا 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 ان کے ساتھ۔ ابھی تک کوئی ٹویٹ ریجیکٹڈ کی نہیں آئی ابھی تک۔ تو آپ اسلام آباد میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے راولپنڈی میں؟ پلیز اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ آئی ایس پی آر نے ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں کی یا اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا۔ جی بالکل، ابھی آپ نے اوپننگ میں دیکھا ہوگا میں نے بات کی کہ جو فیصلے ہیں جب ان کے اندر اتنا امبیلنس ہو، جس طرح کے امبیلنس آپ کو نظر آتا ہے، تو پھر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں۔ اب جو مرضی کہتے رہیں، آپ 268 صفحوں کے بجائے آپ 18,068 صفحے لکھ دیں اور اس کے اندر دنیا بھر کے قوانین کو آپ کوٹ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کے فیصلے عمومی پیمانے کے اوپر منصفانہ نظر نہیں آتے تو آپ کے بارے میں امیج جو ہے کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں طاقتور کو کیا گھسیٹنا ہے اس ملک کے اندر؟ سردار اختر مینگل نے پارلیمان کے اندر کیا بیان دیا ہے جب مراد سعید نے بڑی زبردست کھڑے کھڑے وہاں پر ایک شاید ہاتھ سے لکھی ہوئی جو ہے قرارداد مذمتی پیش کی اور آئین کی شکیں کوٹ کر رہے تھے کہ اور بات کر رہے تھے اس ہاؤس کے تقدس کا، تو میرے ذہن میں وہ تمام فلمیں گھوم رہی تھیں جس میں وہ پارلیمان کے بارے میں باہر کھڑے ہو کے کیا کہتے تھے، پارلیمان کے جو جنگلے کیسے اکھاڑے، اس کے گراؤنڈ کے اندر بندے کیسے گئے، اور اس پارلیمان اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہوتے تھے۔ اور جب یہ آئے پارلیمان میں واپس لانے کی ان کو بات ہوئی تو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس پارلیمان جس کے اوپر انہوں نے غلاظت کے ٹوکرے پھینکے ہیں، فزیکلی پھینکے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو سامنے ہاتھ سے اپنے پھینکے ہیں، اس کے تقدس کی جب وہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ فلم چل رہی تھی ساری کی ساری کہ انہوں نے کیا کہتے تھے دھرنوں کے دوران، تو اس کے اوپر سردار اختر مینگل نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب آئین مکمل طور پر بڑی بڑی شکوں کے ساتھ جو بنیاد ہے آئین کی اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تب تو کوئی مذمتی کردار آپ قرارداد نہیں لے کے آتے، تب تو آپ کا کردار ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بالکل معصوم بچہ ہے اور اس کو کان یا ناک سے پکڑ کر جدھر لے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے آپ، تو تب تو آپ مذمت نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اور بڑے بڑے معاملات کے اوپر بڑی بڑی ڈنڈیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر ایک جج کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور جج کو آپ رگیدے جاتے ہیں اور جج کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بلیٹنٹلی ان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے، لیکن آپ اس کو انڈورس کر دیتے ہیں، آپ اس کو لیگلائز کر دیتے ہیں، آپ اس کو مین اسٹریم کر دیتے ہیں اور آپ اس کو ایک سنجیدہ لیگل پروسیڈنگز کا حصہ بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ کہتے رہیں کہ جی جو اس میں صرف عاصم باجوہ صاحب کی بات نہیں ہے جی، اس کے اندر باقی بھی تمام معاملات ہیں۔ آپ اس طریقے سے قانون کو نہیں چلا سکتے کہ جی لکھ کے ہم، ایک ہمارے پرانے جج صاحب تھے، وہ ان کو بڑا شوق تھا کہ لکھ کے ہم قانون کا بول بالا کر دیں۔ چیف جسٹس صاحب کھوسہ صاحب جو تھے ادھر ادھر سے چیزیں کوٹ کر کے وہ اپنی شاعرانہ بیچ میں چیزیں لے آتے تھے۔ فلسفہ نہیں چاہیے، شاعری نہیں چاہیے، ویکیپیڈیا سے کوٹس نہیں چاہیے ہمیں، وہ ہم خود پڑھ لیں گے، وہ بہت پڑھا ہوا ہے، انٹرنیٹ نے الحمدللہ تمام جو علوم کے فضائل ہیں وہ ہم پر واضح کر دی ہیں۔ انصاف چاہیے نا، یہ کام ہے آپ کا کام پروز لکھنا نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے انصاف کرنا ہے، تو لکھتے رہیں پروز اور پھر کوشش کرتے رہیں۔ ہاں جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کا آئی ایس پی آر کی طرف سے مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ اس کی تردید نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی اس کی تردید، اور یہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ انفارمیشن کی بیٹل کے اندر ہیں تو پھر آپ کو انفارمیشن کے ذریعے ہی کاؤنٹر کرنا ہے، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو اگر الزام لگ رہا ہے تو الزام کا کوئی جواب تو آپ کو دینا چاہیے نا جی، آپ نے نام لیے ہیں اور آپ نے بات کی ہے، ساری دنیا نے سنا، ہر جگہ پہ کوٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے، نہیں دیا تو مجھے اس کے اوپر بڑی ویسے حیرانی ہوئی۔
السلام علیکم، ساجد فرام لاہور پاکستان۔ ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب میاں صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن میاں صاحب نے ان کو پیغام دیا ہے کہ جب تک آپ ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے اور 2018 کے الیکشن کے بارے میں لوگوں کو سچائی نہیں بتاتے، تب تک میں نہیں ملوں گا، اور اس کے بعد میں ملوں گا اور آپ جس طرح سے کہیں گے ہم اس طرح سے مل بیٹھ کے بات کریں گے۔ کیا اس طرح سے ہوا ہے؟ طلعت بھائی آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں اس میں۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوگی کہ اگر جہانگیر خان ترین کو نواز شریف نے اتنا بھی انٹرٹین کیا ہو۔ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ بنیادی طور پر تمام تر اپنی دولت اور اپنی جو وجاہت انہوں نے اور ثروت کے ذریعے جو وجاہت اپنی قائم کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بہت ہی ہلکے ہو کے نکلے ہیں یہاں سے۔ ایک زمانے میں وہ ایسے ہوا میں اڑان کیا کرتے تھے کہ جیسے شہباز ہیں اور سورج سے بھی اوپر نکل جائیں گے، لیکن چونکہ بنیادی طور پر ہلکے تھے تو اس وجہ سے بالکل تنکے کی طرح وہ غائب ہو گئے۔ اب جب وہ واپس آئیں گے تو پھر بھی بہت ہی ہلکے رہیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک ہی الیکشن کے اندر 2 جنریشن کا سیاسی کیریئر جو ہے ختم ہو گیا، خود ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، بیٹا جو ہے وہ کرکٹ کی ٹیمیں چلا رہے ہیں۔ پیسہ ویسا بہت ہے ظاہر ہے، اس وجہ سے وہ آرام کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، لیکن نواز شریف کی پارٹی کو جہانگیر ترین کے آنے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ اپنی سیٹ اتنی مشکل سے جیتے، پہلے اپنے بہنوئی کے سیاسی کھاتے میں وہ لکھے جاتے رہے، پھر اس کے بعد جوڑ توڑ کر کے اپنے علاقوں میں وہ سیاسی طور پر اپنا وزن بڑھاتے رہے، تو وہ پیسہ پھینک کے سیاست کرتے رہے ہیں، کوئی انہوں نے ہلکا نہیں بنایا، لوگوں سے ڈیٹیچڈ ہیں۔ پھر اب ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد تو ان کا سیاسی وزن رہ ہی نہیں گیا، اپنی پارٹی کے اندر وہ قابل قبول نہیں ہے، دوسری پارٹی کے اندر کیا جگہ بنائے۔ تو بیسیکلی جہانگیر ترین جو ہے اگر اوپر سے کہیں سے آ جائیں، جس طرح شوکت عزیز وغیرہ بعد میں آئے تھے تو علیحدہ بات ہے، لیکن ایز اے پولیٹیشین ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ ان کو نواز شریف سے مل کر ان کو کیا فائدہ ہوگا یا نواز شریف کو کیا فائدہ ہوگا، تو مجھے بڑی حیرانی ہوگی اگر نواز شریف نے ان کو اتنا بھی انٹرٹین کریں تو۔